الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین قرآن حکیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ اللہ رب العالمین کا ایسا زندہ معجزہ ہے جس کے کمالات نہ صرف ماضی میں ہوتے رہے بلکہ معجزات اس کے آج بھی جاری اور ساری ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ کس طرح سے سچا ثابت ہوا؟ روس میں جہاں مذہب کو زندگی سے نکال دیا گیا، مذہب کو ماننے تک کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی ہے کہ کوئی خدا نہیں اور یہ زمین اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی، وہاں بھی پابندی ہے، اور اگر کسی کے گھر پر قرآنی نسخہ ملتا ہے تو اس کو سر عام جان سے مار دیا جاتا ہے۔ جب روس میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ان دنوں روس کے شہر ماسکو میں ایک مسلم آفیسر ٹریننگ کے لیے جاتا ہے، اور یہ تمام تر واقعات آج اسی کی زبانی بیان کریں گے کہ جہاں گھر پر قرآنی نسخے رکھنے کی سزا کیا ہے، اور پھر اس ملک کے اندر قرآن کا معجزہ کیسے ہر گھر اور گلی کے اندر نظر آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک اسکپ کیے بنا ضرور دیکھے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستوں، وہ آفیسر بتاتا ہے کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جمعہ پڑھنے کی تیاری کریں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں مساجد کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا، اور صرف 2 ہی مسجدیں ہیں اس شہر میں جو کبھی کھلتی ہیں تو کبھی بند ہوتی ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس افسر نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیجئے، میں خود وہاں جا کر جمعے کی نماز ادا کر لوں گا۔ پتہ معلوم کرنے کے بعد یہ شخص مسجد کی تلاش شروع کرتا ہے، اور آخر کار جب مسجد پہنچا تو مسجد بند تھی اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ افسر بتاتا ہے کہ موجودہ لوگوں پر پوچھنے سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہوتی ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں دروازہ تو کھول دوں گا، اس کا اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا جناب، میں ایک مسلمان ہوں جو اپنے ملک میں بھی نماز ادا کرتا تھا، اور اب یہاں روس میں بھی ٹریننگ کے لیے آیا ہوں، تو یہ ممکن نہیں کہ میں نماز چھوڑ دوں گا، اس لیے مسجد کا دروازہ کھول دیجیے۔ اس کے بعد اگر میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں اندر گیا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ جلدی میں نے صفائی کی، مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں نے بآواز بلند اذان کہی، اور اس اذان کو سن کر بوڑھے، بچے، مرد و جوان سبھی لوگ مسجد کے دروازے پر آ کر اکٹھے ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جس نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی مسجد کے اندر ہرگز داخل نہ ہو سکا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ کوئی بھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، تو چونکہ میں اکیلا تھا لہٰذا میں جمعے کی نماز تو ادا نہیں کر سکتا تھا، البتہ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر میں مسجد سے باہر نکل آیا۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو اکثر لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی بہت بڑا جرم کر کے آیا ہوں، اور ابھی ان سب کے سامنے کوئی مجھے سزا دی جائے گی۔ بہرحال میں نے چابی متولی کے حوالے کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں واپس آ رہا تھا کہ ایک بچہ میرے راستے میں آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے گھر چائے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ میں نے پہلے تو بچے کو انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے نہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آنے لگی، اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ جہاں اس کے گھر گیا تو میری خوب خاطر تواضع کی گئی، چائے سے پہلے کھانا پیش کیا گیا، اور بعد ازاں جب میں نے چائے پی رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے بچے سے پوچھا کیا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟
اس بچے نے کہا بالکل آتا ہے، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گھر میں ہر شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ میں نے کہا کہہ لو پھر، قرآن کا نسخہ لو اور پڑھ کر دکھاؤ۔ بچے نے قرآن حیرت سے دیکھا، کبھی قرآن دیکھے کبھی اپنے والدین کو دیکھے۔ مجھے لگا کہ شاید بچے کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا، اس لیے میں نے ایک آیت پر انگلی رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ بچے نے فوراً اسی آیت کو خوبصورت انداز میں پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ بغیر دیکھ کر پڑھنے لگا اور پھر مسلسل پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس بچے کے والد نے بتایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید موجود نہیں، ہمارے بچوں نے قرآن کو نسخے دیکھ کر کبھی نہیں پڑھا۔ یہاں اگر کسی کے پاس قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے پورے خاندان کو انتہائی سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی باہم ہم گھروں میں قرآن مجید نہیں رکھتے۔ ہمارے بچے آس پاس جو حفاظ کرام موجود ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے زبانی قرآن مجید سیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ زبانی قرآن کریم کو یاد کر کے خود بھی حافظ بن جاتے ہیں اور پھر دوسرے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ ہمارے محلے میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت حافظ بچوں کی ہے جو خود قرآن سیکھ چکے اور اب دوسرے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ یوں پیارے دوستو بغیر قرآن مجید کو دیکھے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ نے میرے بیٹے کے سامنے قرآنی نسخہ کیا تو چونکہ اس نے کبھی قرآن مجید کو دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ نہیں پڑھ سکا، لیکن جب آپ نے ایک آیت پڑھی تو وہ اس کے بعد زبانی آگے پڑھتا ہی چلا گیا، اور اگر آپ اس کو نہ روکتے تو شاید وہ آپ کو پورا قرآن مجید بھی پڑھ کر سنا دیتا۔ پیارے دوستو وہ افسر آگے کہتا ہے کہ میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ جس گورنمنٹ نے، جس حکومت نے قرآنی نسخوں پر پابندی لگا دی ہے وہ اللہ کی طرف سے جو قرآن دلوں میں اتار دیا گیا اس پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں، اور پھر اس قرآن کو پھیلنے سے، اس کی تبلیغ سے کیسے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے، روس میں تو قرآن کو رکھنے کی اجازت نہیں اور پھر بھی وہاں کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن پیارے دوستو ہمارا ہندوستان جہاں پر 30-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر محلے میں مسجد موجود ہے اور مسجد میں کئی قرآن موجود ہوتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو سب سے مقدس اور مقبت جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے اور اس کے مطلب اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور پھر ہم یہ گیلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی قرآن مجید پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔